السلام علیکم جی، میرا نام جبران ناصر ہے. میں فیر پولیس تھانے میں کھڑا ہوں. کچھ گھنٹے پہلے میرے کپڑے پھاڑے جا رہے تھے. مجھے تھوڑا آپ چوٹکا کا نشان دیکھ سکتے ہیں. تھپڑ مارے جا رہے تھے, مکے مارے جا رہے تھے, میرے بال نوچے جا رہے تھے. مجھے ڈالے میں ڈال کے گھسیٹ کے کہیں لے جایا جا رہا تھا گمنام جگہ پہ. جب تعارف ہوا کہ میں کون ہوں تو کہا گیا اسے چھوڑ دو. تو میں نے آگے سے کہا کیوں چھوڑ دو؟ اگر میں کوئی عام آدمی ہوتا, عبدالغفار, عبدالجبار, عبدالکریم, کوئی بھی رینڈم آدمی ہوتا تو آپ میرے ساتھ کیا کرتے؟ میرے ساتھ وہ سلوک کریں. یہ معاملہ ماجرا ہوا کیا تھا تھوڑا سن لیجئے. میں نکلا ہوں سما ٹیلی ویژن سے ریکارڈ کرا کے ایک پروگرام. سی ایم ہاؤس میں نے کراس کیا ہے, وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج لگے ہوئے ہیں. وہاں سے سلسلہ شروع اگر ہو, گورنمنٹ فوٹیج ریلیز کرے تو پتہ چل جائے گا. ٹریفک آگے بند ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بھی کہیں ہوا ہوگا. آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں اور پیچھے سے پولیس کہہ رہی ہے راستہ چھوڑو, راستہ چھوڑو, راستہ چھوڑو. آپ نہیں چھوڑ سکتے, آپ گاڑی کہاں لے کے جائیں گے؟ سڑک پہ پھنسے ہوئے ہیں آپ. پولیس والوں کو یہ بات بری لگی. انہوں نے مجھے لیفٹ ہینڈ سے سائڈ ماری آگے نکلنے کے لیے. میں نے برابر میں ایک رائٹ ہینڈ پہ ایک موٹر سائیکل والے کو بچایا, اپنی گاڑی کو ڈیوائڈر سے بچایا, اور وہ آگے نکلے تیزی سے. میں نے شیشہ نیچے کیا اور میں نے پوچھا سائڈ کیوں ماری؟ تو پیچھے بیٹھے گارڈ نے چیمبر لوڈ کیا, بندوق اوپر کر کے مجھے دکھائی کہ ہٹ سائڈ پہ. تو میں نے پھر موبائل کا کیمرہ آن کر کے پوچھا کہ اب دکھاؤ اپنا چیمبر, اب دکھاؤ اپنا چیمبر. وہ گاڑی اسپیڈ میں آگے نکل گئی. میں نے دیکھا پتہ کروں یہ کون ہے, یہ کون امیر ہے, یہ کون وی آئی پی ہے, یہ کس کے دماغ میں اتنا فطور اور خمار ہے جس کے گارڈ چیمبر دکھائے تھے کسی بھی عام انسان کو سڑک کے اوپر جو وی آئی پی ان کو نظر نہ آئے. تو میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک جج صاحب کا پروٹوکول ہے, یہ تو HC کا نمبر پلیٹ لگا ہوا ہے. یہ اگلے سگنل پہ جب گاڑی رکی ہے تو میں پیرلل لین میں تھا. اب پیرلل لین میں ڈرائیو کرنا کوئی گناہ ہے تو مجھے بتا دیجئے. میں جج صاحب کے برابر کے لیے لین میں آیا ہوں. میں نے جھک کے دیکھنے کی کوشش کی کہ کون سے جج صاحب بیٹھے ہوئے. اتنی دیر میں سامنے پولیس والے رکے, اترے باہر. میں گاڑی سے اترا, میں نے کہا کیا ہوا؟ میرے کپڑے پھاڑے گئے, مجھے مارا گیا, میرے بال نوچے گئے, میری کھلی گاڑی سڑک پہ چھوڑ دی گئی, میری گاڑیوں کی چابی پتہ نہیں کہاں پھینک کے گھما دی, میرا اس میں موبائل اور لیپ ٹاپ بیگ چھوڑ دیا گیا, مجھے زبردستی ڈالے میں ڈالا. میں نے کم سے کم حلال کی کمائی کی چیزیں ہیں, گاڑی اور لیپ ٹاپ بیگ, اس کا خیال رکھیں. انہوں نے کہا رہنے دو, تم چلو ساتھ میں. آدھا گھنٹہ مجھے آگے لے کے گئے بغیر کسی اتھارٹی کے. جج صاحب اپنی مرضی سے بٹھا کے بندے کو کسی کو لے کے جا رہے ہیں. میں نے وہاں پہ رک کے بولا کہ بھائی میں تو ایک عام آدمی ہوں, بٹ میرا نام ایڈوکیٹ جبران ناصر ہے, جج صاحب کو بتا دو میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. جب وہ پیغام اوپر گیا ہے تو سڈنلی گاڑیاں رک گئیں اور جج صاحب نے کہا میں نے جانتا ہوں, چھوڑ دیا جائے. تو میں نے کہا کہ اگر مجھے نہیں جانتے تو کیا کرتے, میرے ساتھ وہ کریں. اگر مجھے نہیں جانتے تو کہاں لے کے جاتے, مجھے وہاں لے کے جائیں. مجھے جب یہاں تھانے لائے اس کے فوراً بعد, تو یہاں تھانے کی دہلیز پہ سید بخاری نام کا جو پروٹوکول آفیسر ہے جج صاحب کا, اس نے بولا ڈیوٹی آفیسر ولایت کو, جج صاحب کا آرڈر ہے اسے تھانے میں بند کرو. اور اس نے کہا ولایت نے ابے جاؤ ادھر بیٹھ. تو میں نے کہا سر میں نے تو آپ کو نہیں کہا ابے جا ادھر آ, تو آپ بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پھر کہنے لگا مجھے زیادہ مت سکھاؤ. جب یہ ویڈیو, اور آپ نے فیس بک لائیو پہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو میں نے موبائل سے بنائی, اور جس طریقے سے وہ چھن کے ان سے موبائل میں نے باہر نکل کے سڑک کے اوپر منہ نکال کے کھڑکی سے بنائی, انہیں پھر مجھے اندر نوچا. اس ویڈیو کی وجہ سے جب یہاں پہ موبائل پہنچے, یہ کیا کہتے ہیں DSNG پہنچ گئی اور دوست پہنچ گئے اور موبائل کیمرہ سوشل میڈیا کے آن ہو گئے, تو جس جبران ناصر کو ابے تبے کہا جا رہا تھا وہ جبران صاحب ہو گئے. جسے کہا جا رہا تھا ادھر جا کے بیٹھ, اسے کہا گیا سر آپ پلیز گھر چلے جائیں, ہم سے غلطی ہو گئی. مجھ سے انہوں نے درخواست لے لی ہے. میں نے درخواست میں جج صاحب کا بھی نام ڈالا. مجھے کہا گیا جج کا نام مت ڈالو. میں نے کہا مصلحت سے آزاد سیاست, مصلحت سے اور خوف سے آزاد ایکٹیویزم, جج کا نام کیوں نہ ڈالوں؟ اس غریب پولیس آفیسر کا مجھے کچھ نہیں کرنا جس نے مجھے تھپڑ مارا. پبلک انٹرسٹ میں, عام انسان کے انٹرسٹ کے لیے میرا چہرہ حاضر ہے. تھپڑ ماریے, کپڑے پھاڑیے, کوٹ لگائیے, میری کوئی انا اور ذات نہیں ہے. مجھے اس مزاج کا, اس فطور کا علاج کرنا ہے, اس خمار کا, طاقت کے نشے کا علاج کرنا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو عام آدمی آئے ڈالے میں ڈالو, کپڑے پھاڑو, تھپڑ مارو. جب سے یہ VIP ٹریٹمنٹ ملنا شروع ہو گیا ہے, میں نے اسے درخواست کی ہے کہ سر میرا ایک MLO تو کرا دیجیے, کل کو یہ نشان نہیں بچے گا, آپ کو ثبوت نہیں ملے گا کہ مجھے مارا گیا تھا. مجھے یہ پولیس افسر صاحب جو آپ کے یہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہیں سریڑ تھانے میں, گئے نہیں دے رہے ہیں لیٹر. یہ کہہ رہے ہیں بس جائیے, جان چھوڑیے, ہم آپ کا میڈیکل لیگل نہیں کروائیں گے. اور جو فیصل کمال صاحب اگر آپ سن رہے ہیں, سر میں ایز اے ہائی کورٹ وکیل پوچھنا چاہتا ہوں, پلیز آپ نے انسٹرکشنز دی تھیں, آپ کے سیکورٹی آفیسر نے میرے سامنے کہا تھا اس کو تھانے میں بند کرو. سینڈ اے لیٹر, ایکسپلین کریں اپنی اتھارٹی, کس اتھارٹی کے تحت ڈالے میں ڈال کے مجھے بھیجا گیا تھانے میں, اور اگر وہ اتھارٹی صحیح ہے اور میں نے قانون توڑا ہے, میں اس رات لاک اپ میں گزارنے کے لیے تیار ہوں. چونکہ اگر میں عام آدمی ہوتا, عام آدمی سے رات مجھے کوئی دوست نہ جانتے, کہ سارے دوست میں موبائل کیمرے لے کے کھڑے یہاں پہ موجود نہ ہوتے, تو میں نے تھانے میں رات گزارنی تھی, اور بغیر پرچے کے گزارنی تھی, بغیر FIR کے گزارنی تھی. تو سر پلیز آئیے, کم سے کم ایک NC کٹا دیجیے میرے خلاف, FIR کی درخواست ہی دے دیجیے, یا اپنا کوئی ایگزیکٹو آرڈر دے دیجیے. میں نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک میرا MLO نہیں ہوگا, جب تک مجھے بتایا نہیں جائے گا کہ میں نے کس قانون کو توڑا جو مجھے مارا گیا. چونکہ یہ کراچی کے نوجوانوں کے لیے پوچھ رہا ہوں,
یہ کچھ مہینے پہلے بھی ایک پروٹوکول آفیسر نے ایک جج کے ایک بندے کو مارا تھا, آپ نے لالی پاپ دے کے پروٹوکول آفیسر کو فارغ کر دیا, سیکورٹی آفیسر کو. آج میں پروٹوکول آفیسر کو بخشتا ہوں, معاف کرتا ہوں. مجھے جج سے پوچھنا ہے, جج صاحب سر ٹیکس ہم دیتے ہیں, عوام تنخواہیں دیتے ہیں, عوام ٹیکس دیتے ہیں, جوڈیشری کی, بیوروکریسی کی, حکومت کی, آرمی کی, اور ہم ہی غلام ہیں, ہم ہی کو روندے ہیں, ہمارے کپڑے پھاڑیں. میں اپنے حلقے سے اینے کا کینڈیڈیٹ ہوں, چاہوں تو 2 گارڈ ڈی سی پی کے سیکورٹی کے ملے ہوئے ساتھ میں رکھ کے گھوموں, وی آئی پی بن کے بھونپو لگا کے. مجھے عوام کے ٹیکس کا پیسہ اڑانا نہیں ہے تفریحوں کے اندر, نہ مجھے شوشا مارنی ہے. میں عام انسان کی طرح گھومتا ہوں. اچھا ہوا میرے ساتھ یہ واقعہ آج ہو گیا. جج صاحب, فیصل کمال صاحب, پلیز آپ ہائی کورٹ کے جج ہیں, مجھ سے زیادہ قابل ہیں, فاضل ہیں, آپ سے بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں سر, سینڈ دیٹ اتھارٹی, سینڈ دیٹ لیٹر, کوئی این سی کٹوائیے, کوئی درخواست دیجیے. آپ کے سامنے میں نے اتنا جرم توڑا کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے آفیسر نے میرے کپڑے پھاڑے, مجھے مارا, مجھے گاڑی میں ڈالا اور گھسیٹ کے لے جا رہے تھے, جب تک آپ کو پتہ نہیں چلا میں کون ہوں. تو جب تک مجھے اس بات کا جواب نہیں ملے گا, کنٹمپٹ آف کورٹ ہو, بار لائسنس ریووک ہو, کچھ بھی ہو, انف از انف. دس سٹی ہیز ہیڈ انف ود وی آئی پیز اینڈ پروٹوکالس. ہماری جان قیمتی نہیں ہے. آپ لوگوں کو ٹائم پہ پہنچنا ہے گھر, 9 سے 5 آپ کرتے تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم 1.5 نوکریاں کرتے ہیں, ہمارے بھی گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی سنگل میں رک کے خوار ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں بھی سیکورٹی تھریٹس آتی ہیں. پلیز نوٹ, میں وہ ہوں جس کا نام تحریک طالبان کی لسٹ میں ہے, جند اللہ کی لسٹ میں ہے, جماعت الاحرار کی لسٹ میں ہے, اور اپنے حلقے کا کینڈیڈیٹ بھی ہوں. میرے پیچھے تو کوئی بھونپو نہیں ہے, میں تو کسی کو تنگ نہیں کرتا, میں تو کسی پہ چیمبر لاک نہیں کرتا, میں تو گاڑی سے نکال کے کوٹتا نہیں ہوں. تو آپ لوگ کس وقت سے کوٹتے ہیں؟ ہم سے تنخواہیں, ہم ہی کوٹا جائے, ہم پہ ظلم کیا جائے. پلیز سر, جس فخر سے آپ نے کہا تھا اور کمانڈ سے آپ نے کہا تھا لے جاؤ اسے ڈالے میں ڈال کے, تبھی ڈال کے لے کے گئے نا, آپ کی خلاف ورزی تو نہیں کی ہوگی. اسی فخر سے ایک آرڈر بھجوائیے یہاں پہ سر, اپلیکیشن بھجوائیے. مجھے میرا آج جرم بتا دیجئے, چونکہ کراچی کا 2.25 کروڑ عام نوجوان جاننا چاہتا ہے کہ یار یہ وی آئی پی پروٹوکول کو راستہ نہ دینا کون سا جرم ہوتا ہے, یہ کس قانون کے تحت ہے, تاکہ ہم باری باری سارے سر جھکا کے جیل جائیں. اور اگر نہیں ہے یہ کوئی قانون اور یہ آپ کے مزاج میں ہے, یہ کسی ایگزیکٹو آرڈر میں جس کی کوئی لیگل کانسٹیٹیوشن ویلیو نہیں ہے, تو اس کو ختم کریں. اور ایک اور بات سر, آپ ہائی کورٹ کے جج ہیں, میں چیف جسٹس آف پاکستان کی بات کروں گا, ثاقب نثار صاحب کی. ہم نے ٹی وی میں اکثر دیکھا ہے چیف جسٹس کے پروٹوکول کے آگے کوئی اگر رک جائے نا, فزیکلی روک دے. میں نے تو وہ کام بھی نہیں کیا, میں تو پیرل ڈرائیو کر رہا تھا, اور کیا جج صاحب میری بات سنیں, شیشے پہ ہاتھ مارے, ان کے کیمرے آن ہوتے ہیں نا میڈیا کے سر, کوئی پروٹوکول آفیسر آ کے مارتا نہیں ہے, نہ تھپڑ, نہ مکہ, نہ بال کھینچتا ہے, نہ کپڑے پھاڑتا ہے. پوچھا جاتا ہے اپنی درخواست دے دو, اپنی انصاف کی دہائی دے دو, جج صاحب چیمبر میں بلائیں گے, جو کہ میڈیا دیکھ رہا ہے. آج میڈیا نہیں دیکھ رہا تھا, تو جج کا پروٹوکول آئے گا اور اس انسان کو جو جج کو بتا رہا ہے کہ غلطی کر رہے ہیں آپ لوگ, آپ چیمبر لاک کر رہے ہیں, لائیو ایمونیشن ہے, لائیو بندوق ہے, چل جائے گی, اسپیڈ بریکر پہ جھٹکا لگا کہ چل نہ جائے, میری جان نہ چلی جائے, میں بھی کسی کی اولاد ہوں بھائی, انسان ہوں, میں بھی کراچی کا شہری ہوں, ٹیکس دیتا ہوں. تو کیمرے نہیں ہیں تو بال سے نوچو, مکے مارو, تھپڑ مارو, کپڑے پھاڑو. سر یہ انصاف میڈیا کے سامنے اور میڈیا کے پیچھے اور رویہ, یہ عجیب بات ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں, میں عام آدمی ہوں, مجھے نہ اپنے لیگل فیوچر کا اس وقت کچھ کنسرن ہے. میں ایک کراچی کے 2.5 کروڑ انسان کے لیے ویری تھنگ آل دیز تھنگز آر لیس. نہ میں نے اس ایس ایچ او کو, سیکورٹی آفیسر کو فارغ کروانا ہے, کوئی میری سے لڑائی نہیں ہے, نہ میں نے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو جیل بھجوانا ہے. میں نے آپ سے آپ کی اپلیکیشن جو میں نے درخواست دی ہے, اتھارٹی معلوم کرنی ہے آج کراچی کے نوجوانوں کے لیے. جرم بتا دیجئے, سزا بتا دیجئے کہ اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں ٹریفک میں, ایمبولینس کو راستہ ہم دے دیتے ہیں, ہماری گاڑی لگ جائے ہم دے دیتے ہیں, کسی کی جان جا رہی ہے, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر جانے کے لیے کوئی لیٹ ہو رہا ہے, اپنی گاڑی اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دو, راستہ ہو یا نہ ہو سائڈ سے ہٹو. تو ہم کیا کریں, ہم کہاں جائیں, ہمیں بتائیں سر. ہمارے ساتھ کوئی موٹر کال نہیں ہے, ہمارے ساتھ کوئی پولیس والا نہیں ہے, ہمارے پیچھے کوئی نہیں کھڑا, ہم کہاں جائیں, یہ آپ بتائیں. آپ ہی رہنمائی کریں, آپ جج ہیں, کل کو انشاءاللہ چیف جسٹس بنیں گے, میری درخواست ہے, دعا ہے کہ آپ بنیں. کچھ کریں سر, سولوشن بتائیے. میں یہاں انتظار کر رہا ہوں اپنے اس ایم ایل او کے کرانے کا, اور دوسرا جاننے کا کہ میں نے کون سا قانون اور جرم کیا تھا. تھینک یو.